نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتا ہے، بہت ساری پلاننگز کرتا ہے، اور مقصد اندر سے یہ ہوتا ہے کہ بھی ہاتھ پیر مارے جائیں اور زندگی کو آسان بنایا جائے۔ لیکن ان پلاننگز میں نا انسان ایک چیز بھول جاتا ہے، اور وہ ہوتی ہے تقدیر۔ ہم اپنے تئیں تو بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنا دماغ لڑاتے ہیں اور اپنی آپ میں نا اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں جو فیصلے لیں گے وہ ہمارے بینیفٹ میں جائیں گے، ہمیں ان سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جی تقدیر کا لکھا ہوا جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر طاہر کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر طاہر جو ہیں وہ پاکستان میں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان میں MBBS کرنے کے بعد یورولوجی میں انہوں نے جو تھا نا وہ اسپیشلائزیشن کی، اور اس کے بعد کیا تھا کہ یہ اپنا نا وہاں پہ پرائیویٹ کلینک جو تھا وہ رن کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے، اور آپ کہہ لیں کہ انسان جو ہے اس کی نیچر کو نا ایک فطری طور پہ اس میں جستجو ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں جو انسان کو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کو مل رہا ہوتا ہے نا، اس میں اس کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ مچھلی جو ہے نا وہ ہمیشہ پتھر چاٹنے کے بعد ہی واپس آتی ہے۔ اب جی پاکستان میں رہتے ہوئے ڈاکٹر طاہر کی جتنی بھی انکم ہو رہی تھی نا، اس میں ان کا گزارا مطلب ہو تو رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ بھی آگے سے آگے مطلب کہ بھی ایک بہترین زندگی کی خواہش تھی۔ اور بیرون ملک جو ڈاکٹرز کی تنخواہیں ہیں وہ آف کورس پاکستان کی نسبت تو بہت زیادہ ہیں۔ اب جی انہی کوششوں میں نا ڈاکٹر طاہر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی بیرون ملک جائیں گے، اور کرتے کراتے کیا کہ بھی ان کا نا سعودیہ کا ویزا لگ گیا۔ اب جی سعودی عرب میں جا کے جدہ میں جو تھا انہوں نے ایک ہاسپٹل میں ایز اے یورولوجسٹ جو تھا وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں۔ اب بیوی بچے جو تھے یہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، 2 ان کے بچے تھے، اور ان کی وائف بھی پڑھی لکھی تھی، اور وہاں پہ جا کے ان کی وائف جو تھی وہ ایز اے ٹیچر جاب کر رہی تھی، مطلب کہ دونوں میاں بیوی جو تھے نا وہ مل کے کما رہے تھے، اور وہاں پہ ان کا گزارا بھی اچھا خاصا ہی ہو رہا تھا۔ لیکن انسان کی جو نیچر ہے نا اس کو سکون کہیں پہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آگے سے آگے وہ بڑھنا چاہتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بھی شاید میں اگر کہیں اور زیادہ اچھی جگہ پہ چلا جاؤں تو وہاں پہ جا کے میری ترقی کرنے کے مواقع اور بھی زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب جی ڈاکٹر طاہر نے نا وہیں سے سعودیہ سے بیٹھے ہوئے جو تھا یہاں پہ UK آنے کے لیے ویزا اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور یہاں کا جو ایگزام ہے نا پلیب کا ایگزام، اس کے لیے وہ بار بار اپلائی کر رہے تھے کہ جیسے ہی یہ ایگزام کلیئر ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اور ان کی فیملی یہاں پہ UK میں شفٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پہ آ کے وہ اپنی ڈاکٹری کی جو سروسز ہیں نا وہ پرووائڈ کریں گے۔ اس سے کیا ہے کہ بھی ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا، اچھی ان کی تنخواہ ہو جائے گی، اور بچے جو ہیں وہ آف کورس یہاں پہ آ کے ایک اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور ان کی زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اور بھی زیادہ ہائی ہو جائے گا۔ 2 دفعہ جی ڈاکٹر طاہر نے نا یہ اپنا جو ڈاکٹری کا ایگزام ہے نا پلیب کے ایگزامز وہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں کیا کہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور تیسری اٹیمپٹ میں جا کے کہیں یہ پاسبل ہوا کہ ان کا نا یہ ایگزام کلیئر ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا یہاں پہ UK آنے کا ویزا لگا۔ اب جی ڈاکٹر طاہر اپنا ایک پراپر جو سیٹ اپ تھا نا سعودیہ کا وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ UK میں اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے، اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ UK میں آ کے فیملی کے ساتھ جو سٹرگلز انسان کو کرنی پڑتی ہیں وہ اس فیملی کو بھی کرنی پڑی۔ لیکن چونکہ اس کی وائف اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، یہاں پہ UK میں بھی آنے کے بعد کوئی 6 ماہ کے اندر اندر اس کی وائف نے یہاں پہ بھی ٹیچنگ کا جو کورس تھا وہ کمپلیٹ کر لیا، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اس نے ایز اے ٹیچر اپنی سروسز جو تھی نا اس کو پرووائڈ کیا۔ مینس کہ دونوں میاں بیوی مل کے کام کر رہے تھے، اور ان کے لیے یہاں پہ آ کے ایڈجسٹمنٹ کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوا۔ لیکن جی یہاں پہ آ کے جو سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی ہے نا اس کے علاوہ بھی اور بہت ڈھیر ساری
سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ امیگرینٹ فیملیز کو آ کے یہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہی سب کچھ نا اب ڈاکٹر طاہر اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہوا. وہ یہاں پہ یو کے میں لنڈن کے ایک ہاسپٹل میں ایز اے یورولوجسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا تھا اور اچھی خاصی اس کی انکم تھی. لیکن جی اب ہاسپٹل میں نا مطلب یہی نہیں ہے کہ مطلب آپ یہاں پہ ایگزام پاس کر لیا آ کے یہاں پہ آپ کی جاب ہو گئی اور آپ نے اپنا جاب جو ہے وہ سٹارٹ کر لی تو بس دیٹس اٹ، سب کچھ کلیئر ہو گیا. یہاں پہ آنے کے بعد لوگوں کو مذہبی اور نسلی تفرقات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب یہ چیز یہاں پہ بڑی حد تک ریڈیوس ہو گئی ہے. لاسٹ ایئر اس چیز کے بڑے سارے ایشوز اٹھے تھے اور انہی سب ایشوز کے دوران جو تھا نا وہ ڈاکٹر طاہر بھی ان کا نشانہ بنے. اب جی یہ جس ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے نا وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے، یعنی کہ وہاں پہ گورے بھی آتے تھے، وہاں پہ ایشین کمیونٹی کے لوگ بھی آتے تھے، وہاں پہ مسلمان اور ہندو بھی آتے تھے. اور یہ ہے کہ بھی وہاں پہ یہ مطلب ڈاکٹر نے تو ایز اے ڈاکٹر ہی اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. لیکن جی وہاں پہ نا اس کو اب جب یہ آپریشن وغیرہ ہوتا ہے نا تو اس کے دوران کیا کہ بھی ایک نا گورے کا اس کو آپریشن کرنا پڑ گیا اور مطلب اب آپریشن اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ بھی کچھ عرصے کے دوران یعنی کہ 1-2 ویک کے اندر نا وہ جو گورا تھا وہ ریکور تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب اس کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا نا تو اس نے جاتے ہوئے ڈاکٹر طاہر کے بارے میں بہت ہی بیڈ ریمارکس چھوڑے اور یہ کہا کہ بھی یہ بندہ نا بڑا ہی ریسسٹ ہے. اس پیشنٹ نے یہ ریمارکس میں لکھا کہ بھی چونکہ میں ایک مسلمان نہیں تھا اور اس وجہ سے اس ڈاکٹر نے فیئرلی میرا ٹریٹمنٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کیا کہ میرا کیس جو تھا وہ بگڑ گیا اور اس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ ہاسپٹل میں 2 ہفتے سفر کرنا پڑا. آپ کو اس ڈاکٹر کی انویسٹیگیشن لگانی چاہیے. ابھی جی ڈاکٹر طاہر کو کوئی 6 ماہ ہی ہوئے تھے اس جاب کو سٹارٹ کیے ہوئے، جبکہ اس کے کیریئر پہ نا ایک بہت بڑا کویسچن مارک رائز ہو چکا تھا اس ریمارک کی صورت میں. اور جی ڈاکٹر طاہر کے اوپر نا انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی وہ اس نے اس چیز کا پورا سرچ آؤٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں ان چیزوں کے اوپر بہت ہی اسٹرکٹلی ایکشن لیا جاتا ہے. اب جی اس کمپلین کی وجہ سے نا ڈاکٹر طاہر کے اوپر انکوائری بٹھا دی گئی اور اس کے بعد کیا کہ بھی 3 مہینے کے لیے نا ڈاکٹر طاہر کو وہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کی جاب تو تھی وہ مطلب ڈیلے کا شکار ہو گئی. اور اس دوران کیا کہ بھی 3 مہینے نا ڈاکٹر طاہر اور اس کی فیملی نے بہت ہی سخت قسم کا ٹراما اس میں سے گزرے. مطلب کہ ڈاکٹر طاہر جو تھے کافی ایفیشینٹ تھے اور پاکستان میں بھی اچھی خاصی اس کا ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد سعودی عرب میں بھی رہتے ہوئے ایک اچھا خاصا اس نے وہاں پہ اس کا ایکسپیرینس تھا اپنی جاب کے اندر. اور یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد اب کیا کہ بھی اس کے کیریئر کے اوپر نا ایک دھبا لگ گیا تھا، ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا تھا اور اس وجہ سے وہ مینٹلی اور فزیکلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا. نہ صرف وہ بلکہ اس کی فیملی بھی جو تھی نا وہ اس ٹراما میں سے گزر رہی تھی. مطلب کہ گھر کا ایک فرد جو ہے اگر مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اس کا اثر پوری کی پوری فیملی کے اوپر ہوتا ہے. اور وقتی طور پہ 3 مہینے کے لیے جاب نہ ہونے کی وجہ سے کیا کہ بھی ان لوگوں کا یہاں پہ سروائیو کرنا وہ بھی زیادہ مشکل تھا، ٹف تھا. اب چونکہ وہ بندہ پڑھا لکھا تھا اور یہاں پہ یو کے میں آ کے اس نے اپنی پروفیشنل جاب ہی سٹارٹ کی تھی تو اب کیا کہ بھی اس کے لیے نا بڑا مشکل ہو چکا تھا ایسے مشکل حالات میں اور جاب کرنا. یعنی کہ اب وہ کیا پیزا کی ڈیلیوری کرتا یا وہ سیکیورٹی کی جاب کرتا یا وہ وہاں پہ کسی بھی شاپ میں جا کے ایز اے سیلز مین اپنی سروسز پرووائڈ کرتا اور وہاں پہ کچھ پیسہ وغیرہ کماتا. تو یہ اب اس بندے کے لیے نا بہت زیادہ مشکل تھا. 3 مہینے اس فیملی نے بڑی ہی زیادہ سٹرگل کی، بہت زیادہ ٹف ٹائم فیس کیا. لیکن اس کے بعد کیا کہ بھی جب یہ ڈاکٹر طاہر کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور اس میں یہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ بھی ڈاکٹر طاہر کی کوئی بھی پروفیشنلی غلطی نہیں تھی اور وہ گورے نے جو اس کی کمپلین کی تھی وہ اس کا کیس جو تھا وہ اس کی دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو تھا نا وہ ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے اس کو ریکوری میں کافی ٹائم لگا. لیکن کیا ہے کہ بھی میڈیسنز جو ڈاکٹر طاہر نے ریکمینڈ کی تھی اور مطلب جو اس نے سرجری وغیرہ کی تھی اس کی وجہ سے کوئی بھی جو تھا وہ ایفیکٹ نہیں ہوا. مطلب کہ بھی یہ اگر کوئی اور ڈاکٹر بھی یہ کیس کرتا تو شاید اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا. اب جی انکوائری میں تو ڈاکٹر طاہر جو تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا اور اس کی جاب بھی اب دوبارہ سے بحال ہو چکی تھی.
لیکن اب یہ جو ٹراما ڈاکٹر طاہر کو یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے فیس کرنا پڑا نا، کہ بھی یہاں پہ مطلب اب کل کو کوئی اور بندہ آئے اس کے خلاف اگین کوئی کمپلین کر دے اور اس طرح کی انویسٹیگیشن اس کے اوپر دوبارہ سے شروع ہو جائے، یا مطلب نسلی اور مذہبی جو فسادات یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر جو تھا، اب ڈاکٹر طاہر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ کیا اسے یہاں پہ یو کے میں اسٹے کرنا چاہیے، کہ مطلب پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، یا کہ انسان کی عزت اور مطلب اس کا جو ذہنی سکون ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس سارے چکر کی وجہ سے اس کی فیملی یعنی کہ بیوی اور بچوں کو بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ اگر مطلب میں اچھا خاصا سمجھدار انسان ہوں اور میری قابلیت میں کوئی بھی شک نہیں ہے، میرے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو میرے بچوں کے ساتھ وہ اسکول میں جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کوئی بھی ایشوز کیوں نہیں کریٹ ہو سکتے۔ تو جی اب ڈاکٹر طاہر نا اس ساری جو پرابلم کریٹ ہوئی تھی نا اس کے پیش نظر اس نے اور اس کی وائف نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پاکستان واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ کنٹری اور یہاں پہ رہتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے جتنے سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے آگے ڈاکٹر طاہر اور اس کی فیملی جو تھی وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچے کل کو اسی انوائرمنٹ میں بڑے ہوں گے، گرون اپ ہوں گے، اور ان کے ذہنوں کے اوپر نہ جانے کون کون سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں۔ خیر جی، اب ان لوگوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ لے لیا کہ وہ یہاں پہ پیسے کی دوڑ میں بھاگنے کے بجائے کیا ہے کہ بھی پاکستان میں ان کی جو زندگی چل رہی تھی نا اسی کو جا کے کنٹینیو کریں گے۔ اب وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے اور دوبارہ فیصل آباد میں جا کے ڈاکٹر طاہر نے پھر سے اپنا کلینک جو کہ وہ رن کر رہے تھے نا اس کو اگین کنٹینیو کیا۔ اب چونکہ پہلے سعودیہ میں اور پھر اس کے بعد یو کے میں رہتے ہوئے ان کی آپ کہہ لیں کہ بھی لیونگ سٹینڈرڈ نا پہلے کی نسبت امپروو ہو چکا تھا، ان کو سہولیات کی عادت جو تھی وہ اب پہلے کی نسبت زیادہ ہو چکی تھی۔ خیر اب چونکہ پاکستان میں ہی رہنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا تو اس لیے اب ڈاکٹر طاہر نے یہ سوچا کہ میں بیرون ملک جا کے بھی تو اتنی ڈھیر ساری محنت کر رہا تھا اور وہاں پہ ایکسٹرا ورکنگ آورز بھی کیا کرتا تھا، تو اس نے نا وہاں پہ پی ایم سی پنجاب میڈیکل جو کالج ہے نا وہاں پہ اس نے ایز اے لیکچرر مارننگ کی جاب کر لی، اور شام کے ٹائم میں وہ اپنا پرائیویٹ کلینک جو ہے اس کو رن کیا کرتا تھا۔ اور جی بیوی نے بھی سوچا کہ میں باہر بھی تو رہتے ہوئے ٹیچر کے طور پہ جاب کر رہی تھی، تو اس نے جو تھا وہ پاکستان میں بھی جو تھا ایز اے ٹیچر اپنی جاب جو تھی وہ شروع کر لی، کہ بیرون ملک بھی تو رہ کے ہم لوگ دونوں میاں بیوی کام کر رہے تھے تو یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کیوں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ دونوں میاں بیوی وہاں پہ کام کر رہے تھے، ڈاکٹر طاہر ڈبل ڈبل شفٹس لگا رہا تھا، تو اس لیے اب پاکستان میں ان کا گزارا بہت ہی اچھا ہو رہا تھا۔ پیسے کی جو تنگی تھی اب دونوں نے کام کر کے اس کو کور اپ کر لیا تھا، اور بچے بھی وہاں پہ پاکستان آ کے زیادہ مطمئن تھے، زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی فیملی تھی، ننہال تھے، ددہال تھے، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے بچے بڑی ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ کہاں وہ پہلے سعودیہ میں سٹرگل کرتے رہے اور کہاں پھر وہ یو کے جا کے ایک آئسولیشن کی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، صرف کام اور مطلب اسکول جانا اور اس کے بعد گھر آنا، اور کوئی بھی کھیل کود کا کوئی مواقع نہیں ہوتے تھے، اور اس طرح مطلب بیرون ملک رہتے ہوئے کیا ہے کہ بھی بچے بھی اپنی فیملی سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر اور اس کی فیملی اب دوبارہ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد کیا ہے کہ بڑی ہی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مطمئن ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان کی زندگی کا گزارا بھی چل رہا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر جو ہیں اب ہر کسی کو یہی ایڈوائس دیتے ہیں کہ بھی آپ لوگ بیرون ملک جا کے وہاں پہ دھکے کھا کے وہاں کی صحبتیں برداشت کر کے وہاں پہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ لوگ کیوں سٹرگل نہیں کرتے؟ اپنے ملک میں اپنے رشتوں میں رہتے ہوئے آپ لوگ جتنی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یہ سب کچھ بیرون ملک رہتے ہوئے ممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ انسان بیرون ملک جا کے زیادہ سٹرگل کرتا ہے، مینٹلی اور فزیکلی تھک جاتا ہے۔ ان شارٹ ڈاکٹر طاہر کی سب کو یہی نصیحت ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے کمائی ہوئی آدھی روٹی بیرون ملک جا کے کمائی ہوئی 2 روٹیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔